أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سے لے کر 51 تک تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ 51 ہم اس لیے بول رہے ہیں، چلو 52 تک آج ہم اس کے درس تفسیر کریں گے، آیت نمبر 48 سے لے کر 52 تک، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 48 سے لے کر 52 تک ہے۔ تو ہم آپ کو دوسری خوشخبری بھی سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی اقرأ چینل، وہ ہم نے عربی لینگویج اور گرامر یعنی قاعدے سیکھنے کے لیے بنایا ہے، اور اس میں بھی قرآن پاک کو ناظرہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بڑی مفید اور نفع بخش ویڈیو ہیں اس میں، آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، خود بھی اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ ہمیں علم نافع اخلاص کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیے پہلے ان آیتوں کا ہم مفہوم سن لیتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 48 جو ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ آسمانی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت کا آغاز کرتا ہے، آسمانی حکومت کے خلاف بہت بڑی بغاوت کا علم بلند کرتا ہے اور اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ لہٰذا اس نے یہ جنگ کر کے اور آسمانی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا مشرک آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہمیشہ وہ جو ہے جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ، اب جو ہے یہاں معتزلہ کا رد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لے اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو توبہ نہ کرے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اب توبہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ جس آدمی نے توبہ نہ بھی کی ہو، توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش سکتے ہیں،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مطلقاً رکھا ہے اس کو، کہ اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں اللہ بخش سکتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ تو اب جو ہے شرک کو تو اللہ بالکل معاف نہیں کریں گے، تو معتزلہ کا اس میں رد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر گناہ کو نہیں بخشیں گے۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ کے بغیر بھی باقی گناہوں کو بخش دیں گے۔ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ دوسری جو ہے آیت، یہ جو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ایمان اور تقوی شرف اور بزرگی کا معیار ہے۔ اللہ کے اگر یہاں کوئی قابل عزت ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ خاندانی بنیاد پر عزت کا معیار قائم کر لیا، جیسے کہ یہود کے یہاں یہ زوم تھا، ان کو یہ خیال تھا، خام خیالی تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم جیسے تیسے زندگی گزاریں، ہماری کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہندو میں جو ہے چھتری اور برہمن، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مقدس لوگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے یہ جاپانی لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بنسی اور سورج راجا کی جو ہندو لوگ ہیں، یہ ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مقدس اور بڑے سمجھتے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں سید زادے، پیر زادے اور اسی طرح سے مخدوم زادے، یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنے کی ذرا ان کے اندر بھی ایک خیال پک چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خیالات کو ختم کر دیا کہ کوئی خاندانی عمل نہ کرے، ایمان نہ ہو اور عمل نہ کرے، اور یہ سمجھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، میری چھوٹ ہو جائے گی، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، فاطمہ عمل کرتے رہنا، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے پاؤں۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ خاندانی شرافت آدمی کے لیے ایک برکت کی چیز ہے، لیکن اس زوم سے، عمل سے دور رہنا اور عمل نہ کرنا، یہ ایک بالکل خام خیالی ہے اور یہ غلط فہمی ہے۔ پھر فرمایا بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُ، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ تمہارے خیال میں جو تم نے معیار قائم کیا اپنے خیال سے، یہ غلط خیال ہے۔ پھر فرمایا جس کا جتنا جرم ہوگا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، اس کے جرم سے زیادہ ایک ذرہ بھی اس کو سزا نہیں ملے گی۔ پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس طرح کی باتیں کہنا کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے جو ہے پیارے اور چہیتے ہیں، ہمیں اللہ کوئی پکڑ نہیں کریں گے اور ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے سراسر غلط اور اللہ پر بہتان باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ پھر یہ جو ہے یہ یہود جو تھے، یہ ایک دن مکہ میں آئے اور مکہ میں آنے کے بعد قریش نے ان سے پوچھا، آپ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین ہے؟ ہم دیکھیے ہم حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، یہ اس آیت کا میں بول رہا ہوں، ہم حاجی حجاج کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے کا اور تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ بتائیے ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں؟ حالانکہ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں آیا تھا کہ شرک ہے، انہیں بھی یہ پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نہیں تم ہی اچھے ہو، ان کا دین اچھا نہیں ہے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جبت جو ہے وہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو جبت کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور سے جبت کہا جاتا ہے ساحر اور کاہن کو۔ یہود کے اندر پہلے ہی سے جادو اور سحر کا ذوق رہا ہے اور کہانت کا ذوق رہا ہے، ان کے یہاں اس کا بہت چرچا بھی ہے۔ تو انہی کے لیے کہا گیا اوتوا نصیبا من وہ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شیطانوں پر، حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، لیکن ایسا نہیں کہا۔ قریش سے کہا تمہارا شرک جو ہے، تمہاری جو واہیات ہیں یہی حق ہے، اہدی من الذین آمنوا۔ پھر فرمایا ان نے جو یہ غلط بات کہی اور جان بوجھ کر یہ انہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا اور غلط عقیدے کو اور غلط تاثر کو انہوں نے تقویت دی، تو ان پر اللہ نے لعنت کر دی، ان کو اپنی بارگاہ سے محروم کر دیا، چلو گیٹ آؤٹ۔
وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دیتے ہیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ، اب اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ تو چلیے اب اس کا ہم لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، بخش نہیں بخشیں گے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور یغفر، بخش دیتے ہیں، ما دون ذالک، اس گناہ کو جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، اور من یشرک، جو شرک کرتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تو تحقیق کی اس نے باندھ لیا، اثمن عظیما، بہت بڑے گناہ کو۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون، جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہیں، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کیا جائے گا، فتیلہ دھاگے کے برابر بھی۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف یفترون، کیسے باندھ رہے ہیں وہ، گڑھ رہے ہیں، اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، اور کفا باللہ، کافی ہے، وکفا بہ، اور یہ کافی ہے، اثما مبینہ، کھلا گناہ ہونے کو۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، جن کو حصہ، ایک حصہ ملا، من الکتاب، کتاب سے، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبت، بتوں پر، والطاغوت، اور شیطانوں پر، اور یقولون، کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، یہ لوگ، اہدی، زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، ان لوگوں سے، یا ان لوگوں کی بنسبت، آمنو، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے پر، اولئک، وہی لوگ ہیں، الذین، وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہاں جو ہمیں جو سبق ملا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنی ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاندانی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا اور پاک نہیں سمجھنا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے پھر یہود کی مذمت کی گئی کہ ان کے جاننے کے باوجود اور پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کا سپورٹ کیا اور حق کا ساتھ نہیں دیا، غلط بات کی، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی اور حق کے ساتھ چلنے کی اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری عمر میں، زندگی میں، مال میں، جان میں برکت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سے لے کر 51 تک تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ 51 ہم اس لیے بول رہے ہیں، چلو 52 تک آج ہم اس کے درس تفسیر کریں گے، آیت نمبر 48 سے لے کر 52 تک، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 48 سے لے کر 52 تک ہے۔ تو ہم آپ کو دوسری خوشخبری بھی سنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دوسرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی اقرا چینل، وہ ہم نے عربی لینگویج اور گرامر یعنی قاعدے سیکھنے کے لیے بنایا ہے، اور اس میں بھی قرآن پاک کو ناظرہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بڑی مفید اور نفع بخش ویڈیوز ہیں اس میں، آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور دوسروں تک بھی پہنچائیے گا، خود بھی اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ ہمیں علم نافع اخلاص کے ساتھ پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلیے پہلے ان آیتوں کا ہم مفہوم سن لیتے ہیں۔ یہ جو پہلی آیت یعنی کہ آیت نمبر 48 جو ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ آسمانی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت کا آغاز کرتا ہے، آسمانی حکومت کے خلاف بہت بڑی بغاوت کا علم بلند کرتا ہے اور اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ لہٰذا اس نے یہ جنگ کر کے اور آسمانی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنت میں داخل ہونے کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا مشرک آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہمیشہ وہ جو ہے جہنم میں رہے گا۔ اب جو ہے یہاں معتزلہ کا رد آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر لے اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو توبہ نہ کرے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اب توبہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ جس آدمی نے توبہ نہ بھی کی ہو، توبہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا مطلقاً رکھا ہے اس کو، اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں اللہ بخش سکتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ تو اب جو ہے شرک کو تو اللہ بالکل معاف نہیں کریں گے، تو معتزلہ کا اس میں رد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بغیر گناہ کو نہیں بخشیں گے۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے اللہ تعالیٰ چاہیں تو توبہ کے بغیر بھی باقی گناہوں کو بخش دیں گے۔ فقد افتریٰ اثما عظیما۔ دوسری جو ہے آیت، یہ جو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ایمان اور تقوی شرف اور بزرگی کا معیار ہے۔ اللہ کے اگر یہاں کوئی قابل عزت ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ملتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ خاندانی بنیاد پر عزت کا معیار قائم کر لیا۔ جیسے کہ یہود کے یہاں یہ زوم تھا، ان کو یہ خیال تھا، خام خیالی تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم جیسے تیسے زندگی گزاریں، ہماری کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ہندو میں جو ہے چھتری اور برہمن، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو مقدس لوگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے
جو ہے یہ جاپانی لوگ جو ہیں وہ اپنی آپ کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھتے ہیں. اسی طرح بنسی اور سورج راجا کی جو ہندو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مقدس اور بڑے سمجھتے ہیں. پھر مسلمانوں میں سید زادے، پیر زادے اور اسی طرح سے مخدوم زادے یہ اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنے کی ذرا ان کے اندر بھی ایک خیال پک چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خیالات کو ختم کر دیا کہ کوئی خاندانی عمل نہ کرے، ایمان نہ ہو اور عمل نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، میری چھوٹ ہو جائے گی، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، فاطمہ عمل کرتے رہنا، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے پاؤں. یہ تو دوسری بات ہے کہ خاندانی شرافت آدمی کے لیے ایک برکت کی چیز ہے، لیکن اس زوم سے عمل سے دور رہنا اور عمل نہ کرنا یہ ایک بالکل خام خیالی ہے اور یہ غلط فہمی ہے. پھر فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو پاک کر دیتے ہیں. تمہارے خیال میں جو تم نے معیار قائم کیا اپنے خیال سے یہ غلط خیال ہے. پھر فرمایا جس کا جتنا جرم ہوگا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، اس کے جرم سے زیادہ ایک ذرہ بھی اس کو سزا نہیں ملے گی. پھر اللہ پر جھوٹ باندھنا، اس طرح کی باتیں کہنا کہ نحن ابناء اللہ واحبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے جو ہے پیارے اور چہیتے ہیں، ہمیں اللہ کوئی پکڑ نہیں کریں گے اور ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ جو ہے سراسر غلط اور اللہ پر بہتان باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے. پھر یہ جو ہے یہ یہود جو تھے یہ ایک دن مکہ میں آئے اور مکہ میں آنے کے بعد قریش نے ان سے پوچھا آپ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہتر ہے یا ہمارا دین ہے؟ ہم دیکھیے ہم حاجیوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، یہ اس آیت کا میں بول رہا ہوں، ہم حاجی حجاج کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا اور تمام چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ بتائیے ہم اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں؟ حالانکہ ان کو پتہ تھا، ان کی کتابوں میں آیا تھا کہ شرک ہے، انہیں بھی یہ پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بتا نہیں تم ہی اچھے ہو، ان کا دین اچھا نہیں. انہی کے بارے میں یہ آیت نازل، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. تو جبت جو ہے وہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس کو جبت کہا جاتا ہے، لیکن خاص طور سے جبت کہا جاتا ہے ساحر اور کاہن کو. یہود کے اندر پہلے ہی سے جادو اور سحر کا ذوق رہا ہے اور کہانت کا ذوق رہا ہے، ان کے یہاں اس کا بہت چرچا بھی ہے. تو انہی کے لیے کہا گیا اوتو نصیبا من وہ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شیطانوں پر. حالانکہ کہنا چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے، لیکن ایسا نہیں کہا. قریش سے کہا تمہارا شرک جو ہے، تمہاری جو واہیات ہیں یہی حق ہے. اہدی من الذین آمنوا. پھر فرمایا ان نے جو یہ غلط بات کہی اور جان بوجھ کر یہ انہوں نے غلطی کا ارتکاب کیا اور یہ غلط عقیدے کو اور غلط تاثر کو انہوں نے تقویت دی، تو ان پر اللہ نے لعنت کر دی، ان کو اپنی بارگاہ سے محروم کر دیا، چلو گیٹ آؤٹ. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دیتے ہیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ، اب اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا. تو چلیے اب اس کا ہم لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، بخش نہیں بخشیں گے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور یغفر، بخش دیتے ہیں، ما دون ذالک، اس گناہ کو جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، اور من یشرک، جو شرک کرتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تو تحقیق کی اس نے باندھ لیا، اثمن عظیما، بہت بڑے گناہ. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون، جو پاک سمجھتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو پاک سمجھ رہے ہیں، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کیا جائے گا، فتیلہ دھاگے کے برابر بھی. انظر، آپ دیکھیے، کیف یفترون، کیسے باندھ رہے ہیں وہ، گڑ رہے ہیں، اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، اور کفا باللہ، کافی ہے، وکفا بہ، اور یہ کافی ہے، اثما مبینا، کھلا گناہ ہونے کو.
الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کو اوتوا نصیبا جن کو ایک حصہ ملا من الکتاب کتاب سے یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بالجبت بتوں پر والطاغوت اور شیطانوں پر اور یقولون کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہؤلاء یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت پر ہیں من الذین ان لوگوں میں سے ان لوگوں سے یا ان لوگوں کی بنسبت آمنو جو ایمان لائے سبیلا راستے پر اولئک وہی لوگ ہیں الذین وہی لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ومن یلعن اللہ اور جس پر اللہ لعنت کر دے فلن تجد له نصیرا تو آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہاں جو ہمیں جو سبق ملا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنی ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خاندانی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا اور پاک نہیں سمجھنا ہے۔ اور تیسری بات جو ہے پھر یہود کی مذمت کی گئی کہ ان کے جاننے کے باوجود اور پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے کفر کا سپورٹ کیا اور حق کا ساتھ نہیں دیا، غلط بات کی، اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی اور حق کے ساتھ چلنے کی اور توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہماری عمر میں، زندگی میں، مال میں، جان میں برکت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔